عنوان ہے کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد۔ برادران اسلام، اس سے پہلے 2 خطبوں میں آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کا مطلب بیان کر چکا ہوں۔ آج میں اس سوال پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلمے پر ایمان لانے کا فائدہ اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہر کام کا ایک مقصد ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بے غرض، بے مقصد، بے فائدہ کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ آپ پانی کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ پیاس بجھے۔ اگر پانی پینے کے بعد آپ کا وہی حال رہے جو پینے سے پہلے ہوتا ہے تو آپ ہرگز پانی نہ پئیں، کیونکہ یہ ایک بے نتیجہ کام ہوگا۔ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ بھوک رفع ہو اور آپ میں زندہ رہنے کی طاقت پیدا ہو۔ اگر کھانا کھانے اور نہ کھانے کا نتیجہ ایک ہی ہو تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بالکل فضول کام ہے۔ بیماری میں آپ دوا کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ بیماری دور ہو جائے اور تندرستی حاصل ہو۔ اگر دوا پی کر بھی بیمار کا وہی حال ہو جو دوا پینے سے پہلے تھا تو آپ یہی کہیں گے کہ ایسی دوا پینا بیکار ہے۔ آپ زراعت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین سے غلہ اور پھل اور ترکاریاں پیدا ہوں۔ اگر بیج بونے پر بھی زمین سے کوئی چیز نہ اگتی ہو تو آپ ہل چلانے اور تخم ریزی کرنے اور پانی دینے میں اتنی محنت ہرگز نہ کرتے۔ غرض آپ دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر مقصد حاصل ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک ہوا، اگر مقصد حاصل نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد، اس بات کو ذہن میں رکھیے اور میرے ایک ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ اس کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہو جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ فرق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کافر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو مسلمان کی 4 آنکھیں ہو جائیں؟ یا کافر کا 1 سر ہوتا ہے تو مسلمان کے 2 سر ہو جائیں؟ آپ کہیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے انجام اور مسلمان کے انجام میں فرق ہو۔ کافر کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے اور ناکام و نامراد، اور مسلمان کا انجام یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی اسے حاصل ہو اور آخرت میں وہ کامیاب اور بامراد رہے۔ آخرت کی ناکامی و کامیابی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیا، مگر مجھے یہ بتائیے کہ آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کی ناکامی اور نامرادی سے کیا مطلب ہے؟ اور وہاں کامیاب اور بامراد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک میں اس بات کو نہ سمجھ لوں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس سوال کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، اس کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا اور آخرت 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کی ابتدا دنیا ہے اور انتہا آخرت۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے۔ آپ زمین میں ہل جوتتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، پھر کھیتی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہاں تک کہ فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کو کاٹ کر آپ سال بھر تک مزے سے کھاتے رہتے ہیں۔ آپ زمین میں جس چیز کی کاشت کریں گے اسی کی فصل تیار ہوگی۔ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں پیدا ہوگا، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی پیدا ہوگا، کچھ نہ بوئیں گے تو کچھ نہ پیدا ہوگا۔ ہل چلانے اور بیج بونے اور پانی دینے اور کھیتی کی رکھوالی کرنے میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں آپ سے ہوں گی، ان سب کا برا اثر آپ کو فصل کاٹنے کے موقع پر معلوم ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ سب کام اچھی طرح کیے ہیں تو ان کا فائدہ بھی آپ فصل ہی کاٹنے کے وقت دیکھیں گے۔ بالکل یہی حال دنیا اور آخرت کا ہے۔ دنیا ایک کھیتی ہے، اس کھیتی میں آدمی کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اپنے لیے فصل تیار کرے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے آدمی کو اس کام کی مہلت دی گئی ہے۔ اس مہلت میں جیسی فصل آدمی نے تیار کی ہے
वैसी ही फसल वो मौत के बाद दूसरी जिंदगी में काटेगा, और फिर जो फसल वो काटेगा उसी पर आखिरत की जिंदगी में उसका गुजर बसर होगा। अगर किसी ने उम्र भर दुनिया की खेती में अच्छे फल बोए हैं और उनको खूब पानी दिया है और उनकी खूब रखवाली की है, तो आखिरत की जिंदगी में जब वो कदम रखेगा तो अपनी मेहनत की कमाई एक सरसब्ज शादाब बाग की सूरत में तैयार पाएगा, और उसे अपनी इस दूसरी जिंदगी में फिर कोई मेहनत न करनी पड़ेगी, बल्कि दुनिया में उम्र भर मेहनत करके जो बाग उसने लगाया था उसी बाग के फलों पर आराम से जिंदगी बसर करेगा। इसी चीज का नाम जन्नत और आखिरत में बामुराद होने का यही मतलब है। इसके मुकाबले में जो शख्स अपनी दुनिया की जिंदगी में कांटे और कड़वे कसीले जहरीले फल बोता रहा है, उसको आखिरत की जिंदगी में इन्हीं फलों की फसल तैयार मिलेगी। वहां फिर उसको दोबारा इतना मौका नहीं मिलेगा कि अपनी इस हिमाकत की तलाफी कर सके और इस खराब फसल को जलाकर दूसरी अच्छी फसल तैयार कर सके। फिर तो उसको आखिरत की सारी जिंदगी इसी फसल पर बसर करनी होगी जिसे वो दुनिया में तैयार कर चुका है। जो कांटे उसने बोए थे उन्हीं के बिस्तर पर उसे लेटना होगा, और जो कड़वे कसीले जहरीले फल उसने लगाए थे वही उसको खाने पड़ेंगे। यही मतलब है आखिरत में नाकाम और नामुराद होने का। आखिरत की ये शरह जो मैंने बयान की है, हदीस और कुरान से भी यही शरह साबित है। इससे मालूम हुआ कि आखिरत की जिंदगी में इंसान का नामुराद या बामुराद होना और उसके अंजाम का अच्छा या बुरा होना दरअसल नतीजा है दुनिया की जिंदगी में उसके इल्म और अमल के सही या गलत होने का। काफिर और मुसलमान के अंजाम में फर्क क्यों? ये बात जब आपने समझ ली तो साथ ही साथ ये बात भी खुद ब खुद समझ में आ जाती है कि मुसलमान और काफिर के अंजाम का फर्क यूं ही बिलावजह नहीं हो जाता। दरअसल अंजाम का फर्क आगाज ही के फर्क का नतीजा है। जब तक दुनिया में मुसलमान और काफिर के इल्म और अमल के दरमियान फर्क न होगा, आखिरत में भी इन दोनों के अंजाम के दरमियान फर्क नहीं हो सकता। ये किसी तरह मुमकिन नहीं है कि दुनिया में एक शख्स का इल्म और अमल वही हो जो काफिर का इल्म और अमल है, और फिर आखिरत में वो इस अंजाम से बच जाए जो काफिर का अंजाम होता है। कलमे का मकसद इल्म और अमल की दुरुस्ती है। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि कलमा पढ़ने का मकसद क्या है? पहले आपने इसका जवाब ये दिया था कि कलमा पढ़ने का मकसद ये है कि काफिर के अंजाम और मुसलमान के अंजाम में फर्क। अब अंजाम और आखिरत की जो तशरीह आपने सुनी है, इसके बाद आपको अपने जवाब पर फिर गौर करना होगा। अब आपको ये कहना पड़ेगा कि कलमा पढ़ने का मकसद दुनिया में इंसानों के इल्म और अमल को दुरुस्त करना है ताकि आखिरत में उसका अंजाम दुरुस्त हो। ये कलेमा इंसान को दुनिया में वो बाग लगाना सिखाता है जिसके फल आखिरत में उसको तोड़ने हैं। अगर आदमी इस कलेमे को नहीं मानता तो उसको बाग लगाने का तरीका ही मालूम नहीं हो सकता। फिर वो बाग लगाएगा किस तरह और आखिरत में फल किस चीज के तोड़ेगा? और अगर आदमी इस कलमे को जुबान से पढ़ लेता है मगर उसका इल्म भी वही रहता है जो ना पढ़ने वाले का इल्म था, और उसका अमल भी वैसा ही रहता है जैसा काफिर का अमल था, तो आपकी अक्ल खुद कहेगी कि ऐसा कलमा पढ़ने से कुछ हासिल नहीं। कोई वजह नहीं कि ऐसे शख्स का अंजाम काफिर के अंजाम से मुख्तलिफ हो। जुबान से कलमा पढ़कर उसने खुदा पर कोई एहसान नहीं किया है कि बाग लगाने का तरीका भी वो ना सीखे। बाग लगाए भी नहीं, सारी उम्र कांटे ही बोता रहे, और फिर भी आखिरत में उसको फलों से लदा हुआ लहलहाता बाग मिल जाए। जैसा कि मैं पहले कई मिसालें देकर बयान कर चुका हूँ, जिस काम के करने और न करने का नतीजा एक हो वो काम फजूल और बेमानी है। जिस दवा को पीने के बाद भी बीमार का वही हाल रहे जो पीने से पहले था, वो दवा हकीकत में दवा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर कलमा पढ़ने वाले आदमी का इल्म और अमल भी वही का वही रहे जो कलमा न पढ़ने वाले का होता है, तो ऐसा कलमा पढ़ना महज बेमानी है। जब दुनिया में काफिर और मुसलमान की जिंदगी में फर्क न हुआ तो आखिरत में उनके अंजाम में फर्क कैसे हो सकता है? कलमे तैयबा कौन सा इल्म सिखाता है? अब यह सवाल सामने आता है कि वो कौन सा इल्म है जो कलमे तैयबा इंसान को सिखाता है, और इस इल्म को सीखने के बाद मुसलमान के अमल और काफिर के अमल में क्या
کیا فرق ہو جاتا ہے؟ ایک، اللہ کی بندگی۔ دیکھیے، پہلی بات جو اس کلمے سے آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو خود بخود آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ جس کے بندے ہیں دنیا میں آپ کو اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو یہ اپنے مالک سے بغاوت۔ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس علم کے بعد دوسرا علم آپ کو کلمے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کو خود بخود معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کھیتی میں کانٹوں اور زہریلے پھلوں کے بجائے پھولوں اور میٹھے پھلوں کا باغ لگانا جس طرح سکھایا ہے اسی طرح آپ کو باغ لگانا چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے کی پیروی کریں گے تو آخرت میں آپ کو اچھی فصل ملے گی، اور اگر اس کے خلاف عمل کریں گے تو دنیا میں کانٹے بوئیں گے اور آخرت میں کانٹے ہی پائیں گے۔ علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد لازم ہے کہ آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے اور اس زندگی میں آپ کو اسی فصل پر گزر کرنا ہوگا جسے آپ اس زندگی میں تیار کر کے جائیں گے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکیں۔ دنیا میں آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر کھیتی باڑی نہ کی تو غلہ پیدا نہ ہوگا، اور غلہ نہ پیدا ہوا تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہوتا اور آپ سمجھتے کہ کھیتی باڑی کے بغیر ہی غلہ پیدا ہو جائے گا یا غلے کے بغیر بھی آپ بھوک سے بچ جائیں گے تو ہرگز آپ کھیتی باڑی میں یہ محنت نہ کرتے۔ بس اسی پر اپنے حال کو بھی قیاس کر لیجئے۔ جو شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو اپنا مالک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہوں اور آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہوں، مگر عمل اس کا قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کو جیسے یقین اپنی کھیتی میں کاشت نہ کرنے کے برے انجام کا ہے، اگر ویسا ہی یقین آخرت کی فصل تیار نہ کرنے کے برے انجام کا بھی ہو تو وہ کبھی اس کام میں غفلت نہ کرے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے حق میں کانٹے نہیں بوتا، کانٹے وہی بوتا ہے جسے یقین نہیں ہوتا کہ جو چیز بو رہا ہے اس سے کانٹے پیدا ہوں گے اور وہ کانٹے اس کو تکلیف دیں گے۔ آپ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں اٹھاتے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جلا دے گا، مگر ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔